ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے قادری فین آفیشل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ نماز ترک کر دے، اب نماز چھوڑنے کا نقصان کیا، اس پر میں اپنی بات پوری کروں گا، لیکن آپ سب کی توجہ، بہت توجہ، اپنی بہنوں کی بھی خاص توجہ۔ یہ صرف بہانے میرے عزیز، بہت بہانے کی ٹائم نہیں ملتا، جھوٹ ہے، بہت جھوٹ ہے۔ اگر نماز کے لیے ٹائم نہیں، فیس بک کے لیے وقت کہاں سے، یوٹیوب کے لیے وقت کہاں سے، دوستوں کی محفل کے لیے وقت کہاں سے، غب شپ کے لیے وقت کہاں سے، یہ سارے فضول کاموں کے لیے وقت کہاں سے۔ آج جتنا ٹائم اپنے پاس ہے، اس سے پہلے اتنا ٹائم لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ 10 منٹ کا ٹائم نکالو، بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے بچو گے، بہت بڑی بڑی بلاؤں سے بچو گے، اللہ سے رشتہ جڑے گا، اللہ کے قریب آ جاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ جاؤ گے، حضور کو خوش کر دو گے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جب بندہ نماز چھوڑتا ہے، نماز ترک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 12 مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے، اللہ اس کو 12 تکلیف اور مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں آتی ہے، 3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت آتی ہے، 3 مصیبتیں اس کو قبر میں آتی ہے، 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں آتی ہے۔ اب یہ 12 مصیبتیں ہیں، یاد رکھ لو، یا 10 منٹ کا ٹائم نکال کے نمازی بن جاؤ، یا پھر ان بھیانک مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، ان خوفناک مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور سن لو، یہ معاذ اللہ کسی دنیا کے ظاہری لیڈر کا یا صرف کسی سیاسی لیڈر کا بیان نہیں جس کو ہنس کے اڑا سکو، یا یہ کسی عام انسان کی گفتگو نہیں، یہ اس رسول کا فرمان ہے۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، اللہ اکبر۔ یہ اس رسول کا فرمان ہے جو اپنی مرضی سے کبھی گفتگو کرتے ہی نہیں، اللہ اکبر۔ زبان ان کی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہے، اللہ اللہ۔ اس لیے آقا کا فرمان ہے، انہوں نے کہہ دیا، جو کہہ دیا ہو کے رہا، انہوں نے جو فرمایا ہو کے رہا۔ تو سن لو، مصیبتوں سے بھاگنے والوں، مصیبتوں سے جی چرانے والوں، مصیبتوں سے ڈرنے والوں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، نماز چھوڑو گے تو 12 مصیبتوں کا منہ دیکھنے کے لیے تیار رہو۔ آؤ آؤ، اپنے رسول، اپنے آقا جو ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، ماؤں سے زیادہ رفیق ہے، اللہ اکبر۔ خون کے رشتے اتنا ہم سے پیار نہیں کرتے جتنا آمنہ کے لال نے پیار کیا ہے۔ حضور نے امت سے کتنی محبت کی ہے، اس کا احساس تو کرو۔ اللہ کے حبیب نے اللہ کے عذاب کو کیوں بیان کیا؟ تاکہ سن لو، ہوشیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ ورنہ سن لو، اچھی طرح سن لو، کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ واللہ سارے زمین اور آسمان مل کر اللہ کے عذاب کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ نازک سا وجود جو پسو، کھٹمل اور چونٹی کے کاٹنے پر بھی بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، اللہ کا وہ عذاب کیسے برداشت کر سکو گے جو زمین اور آسمان برداشت نہیں کر سکتے؟ ایک بزرگ بہت روتے تھے، کسی نے پوچھا رونے کی وجہ کیا؟ فرماتے ہیں، اگر اللہ مجھے گرم پانی کے عذاب سے ڈراتا تو بھی مجھے رونا ہی تھا۔ اللہ نے مجھے گرم پانی کے عذاب سے نہیں ڈرایا، بلکہ اللہ نے مجھے جہنم کے عذاب سے ڈرایا۔ جہنم کے عذاب کے بارے میں قرآن کہتا ہے، القاریہ القاریہ، جہنم کے عذاب کے بارے میں قرآن کہتا ہے، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے جہنم کے عذاب کے بارے میں۔ اور کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جس دن کافر اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش ہم مٹی ہو جائیں۔ اللہ، وہ مٹی ہونے کی تمنا کریں گے، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے وہ مٹی ہونے کی تمنا کریں گے۔ اللہ کے عذاب کا حال کیا ہے؟ میرے عزیز، میرے بھائی، اسی لیے صحابہ جنہیں جنت کی بشارتیں ملی تھی وہ رات رات بھر اسی لیے نہیں روتے تھے، انہیں پتا تھا اللہ کی عذاب،
ام المومنین، یہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں جنہیں نماز کا طریقہ بھی صحیح نہیں پتا، یہ گھمنڈ میں ہے مولانا ہم تو جنت ہی میں جائیں گے۔ میں کہتا ہوں امید کری جا سکتی ہے لیکن خوف بھی ہو، امید کی جا سکتی ہے مگر خوف بھی ہو۔ یہ کیا کہ جن کی زندگی میں کلمہ طیبہ بھی یاد نہیں اور انہیں گھمنڈ ہے کہ جنت میں جانے سے میں کون روک سکتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ امید بھی کرو خوف بھی کرو، یہ گھمنڈ ہے، نہ امید نہ خوف۔ کیا سمجھ رکھا ہے جنت کو؟ ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں 1857 کے بعد والوں نے جتنا جنت کو مشکل بنایا ہے اتنی بھی جنت مشکل نہیں ہے، اور جتنی آسان آپ کے شاعروں نے جنت بنا دی ہے اتنی بھی آسان جنت نہیں ہے، نہ اتنی مشکل ہے نہ اتنی آسان ہے۔ پھر اعتدال کی راہ کیا ہے؟ تو میرے امام اسے اعتدال کی راہ کو بیان کرتے کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اعتدال کی راہ کیا ہے؟ نہ 1857 کے بعد والوں کی فکر جو انہوں نے بہت مشکل کر دی کہ کچھ بھی کر لو جنت میں نہیں جاؤ گے، یہ مشکل، اور آپ کا حال یہ ان کو دیکھو اور ان کو دیکھو اور جنت میں چلے جاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ ساری نسبتیں عظمتیں سراخوں پہ انکار نہیں، لیکن جن کو دکھا کر جنت بانٹ رہے ناظم صاحب آپ، ان کے ایمان پہ خاتمے کی بھی کوئی گارنٹی آپ کے پاس ہے؟ تو نہ اتنی مشکل نہ اتنی آسان۔ امام کی فکر یہ کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ ہمارے پاس مول کیا ہے؟ بھئی چیز کتنی سستی ہو اور ہمارے پاس نہ ہو اس کی قیمت آپ کی توجہ ہے؟ دیکھیں آسانی سے سمجھ میں آئے گی، چیز کتنی سستی ہو اور ہمارے پاس قیمت نہ ہو، لے سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ میرا رومال ہے، اگر میں کہوں کہ میں اسے آج بیچنا چاہتا ہوں، کون خریدے گا تم میں؟ تو میرا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ میرے عزیز میرے بھائی لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں، اگر میں اس کی قیمت یہ کہہ دوں 500 روپے تو ابھی 500 کی کئی نوٹیں نکل آئیں، 5000 تو بھی نکل آئیں، 10,000 میرا حسن ظن کہتا ہے تو بھی نکل آئے، لیکن میں یہ رومال چلے بیچ ہی دوں، کتنے میں خریدو گے؟ میں نے بیچنا اس کو، مجھے چاہیے اس رومال کے صرف 15 پیسے، 2 منٹ کا ٹائم ہے، اگر آپ میں سے کسی کی جیب میں 5 اور 10 15 پیسے ہو ابھی لا کر دے دیں، حضرت مفتی ایوب صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کے ہاتھ سے یہ رومال لے کر جائیں، یا یہ سید صاحب کا رومال لے جائیں، یا اگر حضرت اجازت دے گستاخی نہ ہو تو حضرت کا عصا لے کر چلے جائیں۔ اتنے بڑے بزرگ عالم دین کا عصا 15 پیسے میں میں ان کی اجازت سے آپ کو بیچنا چاہتا ہوں، لے جائیں، لیکن 2 منٹ میں آپ کو 15 پیسے لا کر دینا ہے۔ کوئی لے جا سکتا ہے؟ لے جا سکتا ہے؟ قیمت تو بڑی سستی تھی، آپ کے پاس وہ مطلوبہ قیمت تھی ہی نہیں، ہے نا؟ 15 پیسے کیا بظاہر کوئی حیثیت تو نہیں رکھتے نا، 15 پیسے تو آپ کا بھکاری بھی نہیں لیتا، بھکاری کو دو، ارے بچہ چھوٹا تھا وہ بھی پھینک دے گا، یہ کیا ہے میں نہیں جانتا یہ کون سا سکہ ہے، آپ کا 3-4 سال کا بچہ بھی نہیں، لیکن آج اس قیمت کو میں نے مانگا آپ نے نہیں دیا، وجہ عصا تو سستا تھا، مطلوبہ قیمت ہی آپ کے پاس نہیں تھی، ہے نا؟ رومال تو سستا تھا، مطلوبہ قیمت ہی آپ کے پاس نہ تھی۔ سید صاحب کا رومال سستا نہیں تھی، مطلب کیا؟ چیز تو سستی بک رہی تھی مگر وہ کرنسی آپ کے پاس نہیں تھی۔ بلا تمثیل جنت تو بیچ دی محمد الرسول اللہ نے، مالک جنت نے تو اعلان کر دیا، بلکہ یوں شان سے اعلان کیا جس کو بریلی سے آواز آ رہی ہے، حضور تاج الشریعہ کی شکل میں کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے۔